جدید میں دیکھ رہا ہوں کہ جس کام کے ساتھ وہ لگتے ہیں بڑی محنت کے ساتھ اور بڑے شوق و ذوق کے ساتھ اور اسے اپنا سرمایہ سمجھتے ہوئے اور اسے اپنا مایہ افتخار سمجھتے ہوئے کرتے ہیں، یقیناً ایک مرحلہ آئے گا، شروع میں دشواریاں ہوتی ہیں، البدایۃ تحرق والنہایۃ تشرق، ابتدا جھلسا دینے والی ہوتی ہے اور انتہائی رونق ہوتی ہے، رونق ہوتی ہے۔ بزرگوں کے بارے میں، بزرگوں کے حالات کے بارے میں لوگوں کی تعلیم ہوتی ہے کہ کبھی بھی ان کے آخری مرحلے کو جب لوگوں کا جب غفیر ان کی طرف ٹوٹ پڑ رہا ہو نہیں دیکھنا چاہیے۔ دیکھیے ان کے ابتدائی مرحلے کو جب انہوں نے محنتیں کی ہیں، مجاہدے کیے ہیں اور ریاضتیں کی ہیں کہ کس کس مرحلے سے گزرے ہیں، یہ مرحلہ دیکھنا چاہیے۔ تو شروع میں پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، مگر انشاءاللہ العزیز اپنے کام سے، جو بھی آپ کا کام ہو، اگر آپ اپنے کام سے محبت رکھتے ہیں، لگاؤ رکھتے ہیں اور اس میں دل و جان سے لگے رہتے ہیں تو یقیناً ایک دن آئے گا جب کامیاب ہوں گے۔ میں بڑے ہی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا عزیزم حذیفہ اسجدی صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لائیں اور اپنے وباک انداز میں، نرانے انداز میں نعتیہ بیان کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت پاک کا مطلب بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ جشن خوب برپا ہے ہاشمی گھرانے میں، جشن خوب برپا ہے ہاشمی گھرانے میں، سرور دو عالم دیکھ کے بت سارے گر پڑے یہ کہے گر پڑے یہ کہے بت کا دیکھ کے بت سارے سر خدا کے آگے سر خدا کے آگے جھکانے میں، سر خدا کے آگے عافیت جھکانے میں، اور کالی کمل والے کی کمل ہی کا صدقہ ہے، کمل ہی کا صدقہ ہے، کالی کمل والے کی رحمتوں کے رہتے ہیں، رحمتوں کے رہتے ہیں، ہم جو شامیانے میں رحمتوں کے رہتے ہیں، ہم جو شامیانے میں۔ اور آخری شعر بطور خاص، با خدا نہیں کرتا میں کلام کا سودا، میں کلام کا سودا با خدا نہیں کرتا
ایک نعت گو شاعر آپ ہی نہیں کو